حدیث صحیح میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحهم فی جوف طیر خضر۔ فرمایا کہ جب تمہارے بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیا۔ بلیو می، آپ جب احد کے مقام پر جاتے ہیں اور سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء احد کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، تو آپ کو حقیقی معنی میں اس بات کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے۔ جن صحابہ نے حقیقی معنی میں اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر قربان کر دیا، اور آج غزوہ احد کا میدان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جان حضور کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ابدی حیات عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب کریم نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ عربی میں جہاز کو بھی طیارہ کہتے ہیں، پرندے کو طیرن اور جہاز کو پلین کو طیارہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالی نے جنت میں ان کی سبز رنگ کی ایک سواری کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ سواری کے پیٹ میں ہے، اور شان کیا ہے، تری ترید انہار الجنہ۔ فرمایا کہ وہ اس سبز رنگ کی سواری کے پیٹ میں سوار ہیں، اور جہاں جی چاہتا ہے جنت کی جس نہر پر چاہتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ تأکلوا من ثمارہا، جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، اور جب انہیں کوئی ٹھکانہ چاہیے ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے سائے میں جو سونے کی قندیلیں لٹک رہی ہیں وہ ان مقام پر جا کر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ فرمایا فَلَمْ يَجُدُوا طِيبَ مَاكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ۔ تو جب جنت میں اللہ نے شہداء احد کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ کوئی جنت کے ابتدائی درجے میں ہے، کوئی جنت الفردوس میں ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمایا، تو جو خوبصورت مقام جنت کی نہروں کا، کھانے پینے کا، عرش کے سائے کا انہیں عطا ہوا، تو قالو، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ من یبلغ اخواننا عنا ان احیاء فی الجنہ، کہ اے رب کریم ہمارے بھائیوں کو دنیا میں یہ جا کر کون بتائے گا کہ ہم مردہ نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں جنت میں ابدی زندگی عطا فرما دی۔ کون ہے جو جا کر ہماری طرف سے یہ خبر پہنچا دے؟ پروردگار عالم تو ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے کہ ہم دنیا میں جا کر اپنے بھائیوں کو یہ خبر عطا کر دے۔ نرزق، ہمیں جنت میں رزق دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، کہ وہ جہاد سے کبھی پیچھے نہ ہوں اور کبھی میدان جنگ میں پشت دکھا کر نہ بھاگیں۔ آج غزہ میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر یہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے ہمارے ساتھ ہوتے تو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کو خود سے جدا کر کے دکھائیں۔ اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، اگرچہ تم بند مضبوط قلعوں میں قید ہو جاؤ، تم جہاں کہیں ہوگے موت تو تمہیں آ کر رہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ۔ فرمایا میری امت میں ایک گروہ قیامت تک حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کہاں ہیں؟ فرمایا ہم ببیت المقدس واکناف بیت المقدس، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیت المقدس اور اس کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالی کے نام پر جہاد کریں گے، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کیا، اور ان کا آخری حصہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے۔ تو آپ غور کیجئے کہ شہدائے احد یہ کہہ رہے ہیں کہ رب کریم ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما، ہم دنیا میں جا کر اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں شہید ہونے والوں کو ایک ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے شہدائے احد سے خود کلام فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے جس کسی کے ساتھ کلام کیا تو اللہ رب کریم نے اس بندے کو حجاب میں رکھا اور پھر کلام فرمایا۔ لیکن جب شہدائے احد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالی نے بلا حجاب شہدائے احد سے خطاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق شہدائے احد کو دیکھ کر مسکرایا، اور اللہ رب کریم نے فرمایا انا ابلغہم عنکم، فرمایا تمہارا یہ پیغام صحابہ کے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور انہیں ان کے رب کے پاس ان کے رب کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور اللہ نے جو انہیں آخرت میں عطا فرمایا ہے، فرمایا وہ اس پر بہت خوش ہیں، اس پر بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو شہداء ابھی تک ان سے آ کر نہیں ملے وہ انہیں بشارت دیتے ہیں۔ شہداء احد بشارت دے رہے ہیں، کیا بشارت دے رہے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، اور وہ اللہ کی نعمتوں پر بشارت دے رہے ہیں، وفضل، اور اللہ کے فضل کی بشارت دے رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔